رسالت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھو آل محمد جی ذات تے۔ خدا نے عالم چورا معصومین جے صدقے تمام عزادارن جو حلی اچن، بانی مجلس جی محنت ذاکرین صاحبان جو پڑھیو اللہ تعالیٰ پنج دربار میں قبول کرے۔ ہر مجلس میں دعا ہوئے گوٹھ ہوئے ویڑھا ہوئے جائیوں آباد ہو جن جاتے ذکر آل محمد کہو ونجے۔ ذکر مولا جو عین عبادتا نجات جو ذریعہ ہوا۔ صلوات پڑھو آل محمد جی ذات تے۔ کائناتوں حسین سائیں صورت علی دی، کائناتوں حسین ہے سائیں صورت علی دی، او دل جہن میں ہے جہن دل وچ قدورت علی دی، اگوں آدھے تو ناخ یا علی مدد جبل نہیں ملا سکوں قدم قدم تے ضرورت علی دی۔ صلوات پڑھو آل محمد جی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات سیدنا نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ مظلومۃ المغمومۃ المحرومۃ میراث ابیا، سیدتاً سائل العالمین نبی جی ذات صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی
حسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح بلا جرم ولا خطا فی ارض کربلا الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا جارية أمي زهراء عليكن من اسلام. چند جملہ مصائب جا دل تھی چاہے چند جملہ انہاں مہمان جا پڑھا حسین مولا خط لکھیو پاک اسائیں زینب عالیہ چیتھی بھاں سعید جو نالو نہ لکھیو تھی چیں بھیڑ ماں کائناو جو امام ماں سعید جی تازی شادی تھیلا متاں بھینر موکل نہ جنس چیں بھاں بے پاسے جون لکھو زینب بنت علی اسیر شام بھاں جڏहिं منجھے نالے تے نظر پوند سعید چوندو حسین غریب تھی ویو حسین فرمائے تو جان ون بسرے سعید کے خط ڈیاں اے سعید کے چہ جائیں حسین مولا چئی جے ڈہیں جے ڈیں بے پہری کھاں پہریوں پہنچی وہیں زہرا جو لال تجھے حق میں دعا ڈیندو جے نہ اچیں بھینر مجبور کنی تبھی زہرا جو لال تجھے حق میں دعا ڈیندو جان خط کھنی ہلیو منزل بمنزل کندے سید جے دروازے تے آیو جدو سید ڈاڈو سونو تو اسے حسین سا مجبوری نہ ہوجے خط نہ جایا سعید آئیو آجے تو جان اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد باواز بلندتر صلوات باواز بلندتر صلوات اللہ کے جمال کی تصویر ہے پنجتن اللہ کے جمال کی تصویر ہے پنجتن جنت وہ خواب ہے جس کی تعبیر ہے پنجتن ہے نور لمع ازال کی تنویر ہے پنجتن لوح ازل پہ کاتب تقدیر ہے پنجتن نعرہ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے علامہ صاحب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ابھی ان کو ہم نے ٹائم دیا ہے 10:50 کا انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور میں مومنین سے گزارش کروں گا جو مومنین باہر ہیں اور بذریعہ اسپیکر جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے وہ فرش اعضا پہ آ جائیں. آج جو یہ مجلس ہے 7 محرم الحرام آج مہدی برآمد ہوتی ہے. تمام مومنین کو سالہ سال جو آتے رہتے ان کو پتہ ہے. اصل حقیقت بات یہی ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اور اس دن بھی قبلہ علامہ صاحب نے پڑھا. یہ جو ایام کے دن ہیں
اور جو بالخصوص مسلمان امت کو جو اسلام بتایا گیا ہے، دین بتایا گیا ہے، اس دین میں انہوں نے قرآن کا تو بتایا ہے لیکن آل محمد کا نہیں بتایا۔ آل محمد کی فضیلت بیان انہوں نے نہیں کی، صرف قرآن۔ اب قرآن پڑھنے والا ہلاک ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہلاک ہو سکتا ہے جب تک وہ نماز قائم نہیں کرتا۔ قرآن پڑھنے والا بھی ہلاک ہو سکتا ہے جب تک وہ غور و فکر سے نہیں پڑھتا۔ غور و فکر سے پڑھنے والا ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی معاملات ہیں، کیونکہ فیس بک پہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ آ کے حملہ کرتے ہیں سبیل کے اوپر، جبکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے آپ شراب خانے دیکھیں، جوئے خانے دیکھیں، منشیات فروشی دیکھیں، ایک سے ایک یہ سارے وہاں سے جو بھی معاملات ہے، وہ انتظامیہ، وہ حکومت، وہ سارے چیزیں جو ہیں ان کے نظر سے گزرتی ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی جو مولوی حضرات آ کے سبیل پہ جو ہے آ کے اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمن آل محمد ہے، کیونکہ سبیل ویسے ہی پانی پلانا ثواب ہے۔ یہ تو چلو شیعہ سنی ابھی محرم آ گیا ہے، ویسے بھی یہ ابھی گرمیاں شدت کی آ رہی ہیں، تو ہر انسان آ کے روڈ پہ وہ پانی پلاتا ہے، وہ سبیل ہی تو ہے۔ تو یہی بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں جو انہوں نے معاملات کو چھپایا ہوا ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے پڑھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا ان کو کہ مولوی کا خدا وہ ہے جو روز محشر ہمیں کپڑوں کا پوچھے گا، کھانے پینے کا پوچھے گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ انسانی عمل ہے، میں آپ کو کھانا کھلاؤں، پلاؤں، کپڑے دے دوں اور اس کے بعد حساب کتاب لے لوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں تانا بھی دے دوں کہ میں آپ کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، تو میری عزت نہیں رہی۔ آپ کہیں کہ یار یہ کیسا شخص ہے، کھانا کھلا کر، کپڑے پہنا کر، اور ابھی یہ تانا دے رہا ہے۔ جب میری عزت نہیں رہتی، ایسا خدا، ہمارا خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیدری، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو نعمتوں کا پوچھے گا۔ اب نعمتیں، الحمد، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نعمتیں یہ ہیں ہی آل محمد۔ جب ہم دعا کرتے ہیں میرے مالک ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر، صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، چلا ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر آپ نے نعمتیں تمام کر دی یا جن کے اوپر آپ نے انعام نازل کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، سجدہ خدا کو ہو رہا ہے، اور ہم راستہ مانگ رہے ہیں لوگوں کا؟ کم از کم یہ مولوی صاحبان یہ اتنا تو سوچیں، یہ امت اتنا تو سوچے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ کن کا راستہ؟ یہ آل محمد کا راستہ ہے۔ یہی ہے جو انہوں نے زندگی گزاری، وہ دین اسلام ہے۔ جو انہوں نے اپنے زبان سے کہا وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی دلیل ہے۔ آل محمد یہ پنجتن پاک اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ صرف دعوے دار ہے، عمل یہ کرتے ہیں وہ آیت بن جاتی ہے، اور جو بھی یہ زبان سے کہتے ہیں خدا اس کو کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا۔ جیسے قرآن میں کہتا ہے خدا، کس کو؟ سرکار دو عالم کو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، جب میں نے تمہیں یتیم پایا میں نے تمہیں کتنا بہترین سہارا عطا کیا۔ اب وہ سہارا بظاہر خدا جسم رکھتا نہیں، وہ سہارا دیا کس نے؟ وہ سہارا دیا آپ سب کو پتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام نے سہارا دیا سرکار دو عالم کو، اس سہارے کو خدا اپنا سہارا بنا رہا ہے۔ تو یہ مسلمان امت کو سوچنا چاہیے کہ جن کا ایک عمل ہو وہ آیت بن جاتی ہے۔ تو روز محشر میں یہی تو ہے، حوض کوثر کے مالک بھی یہی ہیں، پل صراط کے مالک بھی یہی ہیں، دونوں جہانوں کے سردار بھی یہی ہیں۔ تو خدا کی قسم یہ ساری چیزیں آج ہر بچہ سمجھ رہا ہے، لیکن مولوی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے نہیں آ رہا تو وہ خدا کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صرف یہی ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہیں پہ، یہ آل محمد کے در کی بڑی کرم نوازی ہے۔ میں دعا کو ہوتا ہوں سائیں دبیر سائیں کے لیے مولانا کو سلامت رکھے کہ یہ جو تسلسل چل رہا ہو جہاں کہیں بھی ہو خوش رہے۔ تو تسلسل یہ جو بھی ہے
جس کی بھی جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں ہوتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو در ہے آل محمد کا، یہ آپ یہاں آتے ہیں، یہ بچے آتے ہیں، یہ جب بچے 20 سال 22 سال کے ہوں گے تو یہ ان سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، کیونکہ مولا کو ماننے والا کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. جو اس دروازے پہ آتا ہے وہ معرفت آل محمد رکھتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو وہ دلیل سے بات کرتا ہے. یہ اسی لیے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کی محفل میں نہیں جاؤ، شیعہ حضرات کی محفل میں نہیں جاؤ، یہ آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. خدا کی قسم حق کی بات ہے جو دل کو چھو جاتی ہے تب بندہ آ کے شیعہ بنتا ہے اور در زہرا پہ آتا ہے، اور جب منظوری ہوتی ہے وہ تب آتا ہے. تو باقی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں ابھی گزارش کروں گا غلام نبی سے وہ آئیں اور ذکر آل محمد کریں باواز بلند تر صلوات. لیکن اما حسین ایڈو غریب جو خط میں بھیڈرن جا بھی نالا لکھیا تھئی. اما وہ اجڑ جی آیوں حسین کربلا میں آیوں ماں چیتی سائیں ون ماں موکل ڈنی ماں لیکن گھر واری کھا موکلائے جن جو سعید آیو آؤ ڈٹھائیں گھر واری کے کارو لباس پاتلا زمین تے ویٹھیاں. سعید چے تو ماڈے تا حسین خط موکلیو آ تو کہے بدھائیو آ جو زہرا جو لال غریب تھی ویو آ. چے تو سعید رات حسین جی اماں ہلی آئی جے سعید جی گھر واری سعید موکل گھرئی نہ روک جاس. ہی بئی ہلیائن منزل کندا تا جن اوکھا مصائب جا جملائن جنے کربلا جے سرحد میں پوتا گھر واری پویا جے دی سعید اللہ جو نالو تھی گھوڑو بھجائے. جے دو آہے کوئی جے کو ماں غریب جی مدد کرے متا اکبر جو بابو ہوجے متا سگرا جو بابو ہوجے متا زینب جو ویر ہوجے. او مومنہ عزاداروں سعید آئیو آل گھر واری کے جیسائن زینب جا قدم چم جائے. سعید جدو مولا سعید جو سلام جدو سعید دیر کرے آئیو جدو مولا لمبو سفارا جدو مولا اجازت دے ماں قربان تیا سعید جنگ کیا کو سعید کھوار نتھو لگے. مومنو جدے بیو مرتبو سعید موٹو جدو مولا ماں کے شہادت نتھی ملے یا امام ڈٹھو مجھے مولا جون ٹے بھینر فرتے قرآن رکھوں ویٹھوں آئیں جوان دیو مجھا اللہ سانجے بھاجو آخری مہمانا جے دو زینب بھین دعا نہ گھرے سعید کے شہادت ملے.